اسلامی تاریخ کے 10 عظیم، عادل اور طاقتور ترین خلفاء کہ جن کے سنہری دور کو مسلمان آج بھی رشک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ناظرین، حقیقت تو یہ ہے کہ اصل خلافت حضرت امام حسن تک ہی رہی اور ان کی شہادت کے بعد ملوکیت کا ایسا سیاہ ترین دور شروع ہوا کہ جس کا خاتمہ اب حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور پر ہی ختم ہوگا۔ لیکن اس ظالم ملوکیت کے دور میں بھی مسلمانوں میں کچھ ایسے بادشاہ، سلطان اور خلیفہ آئے جنہوں نے خلفائے راشدین کے دور کی یاد تازہ کر دی تھی۔ آج کی اس ویڈیو کے اس پارٹ 1 میں ہم انہی 5 خلفاء کے بارے میں بات کریں گے۔ نمبر 5، خلیفہ ہارون الرشید۔ ہارون الرشید خلافت عباسیہ کے 5ویں اور مشہور ترین عباسی خلیفہ تھے۔ آپ رے شہر میں پیدا ہوئے تھے اور آپ 786 سے 24 مارچ 809 عیسوی تک مسند خلافت پر فائز رہے۔ جب آپ کے بھائی موسیٰ الہادی کا انتقال 170 ہجری میں ہوا تو اس وقت ان کی عمر 22 سال تھی اور آپ کو جمعے کی رات کو خلیفہ بنایا گیا۔ ان کا دور سائنسی، ثقافتی اور مذہبی رواداری کا دور کہلاتا ہے۔ انہوں نے بغداد میں بہت زیادہ لائبریریاں تعمیر کروائیں اور انہوں نے ہی بیت الحکمت کی بنیاد رکھی تھی اور اپنے دور حکومت میں بغداد کو علم، ثقافت اور تجارت کے مرکز کے طور پر پروان چڑھایا۔ ہارون الرشید جو جوان ہوئے تو ان کے والد نے انہیں فوج میں سپہ سالار مقرر کیا اور اس وقت ہارون کی عمر 15 سال سے زیادہ نہ تھی، اور جب المہدی نے 163 ہجری میں ایک لشکر عیسائیوں کی سرزمین میں ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا تو اس میں ہارون الرشید بھی شامل تھے اور اس لشکر نے آذربائیجان اور آرمینیا کے ممالک پر قبضہ کیا تھا۔ ہارون اس جنگ سے بغداد واپس آئے تو المہدی اپنے بیٹے کی فتح کی خوشی میں انہوں نے ان کا نام الرشید رکھا اور اس نے اپنے بڑے بھائی موسیٰ الہادی کے بعد اس سے ولی عہد کے طور پر بیعت کی۔ چنانچہ ہارون الرشید دوسرے ولی عہد بن گئے۔ ہارون الرشید تیسرے عباسی خلیفہ المہدی کے صاحبزادے تھے جنہوں نے 775 عیسوی سے 785 عیسوی تک خلافت کی ذمہ داریاں سر انجام دی۔ ہارون اس وقت خلیفہ بنے جب وہ عمر کے 22ویں سال کے اوائل میں تھے۔ جس دن انہوں نے مسند خلافت سنبھالی اسی دن ان کی اہلیہ نے مامون الرشید کو جنم دیا تھا۔ ہارون الرشید کے دور میں عباسی خلافت کا دارالحکومت بغداد اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ انہوں نے بغداد میں نیا محل تعمیر کرایا جو اس سے قبل کے تمام محلات سے زیادہ بڑا اور خوبصورت تھا، جس میں ان کا معروف دربار بھی تھا جس سے ہزاروں درباری وابستہ تھے۔ بعد ازاں انہوں نے شام کے حالات کے پیش نظر دربار الرقہ شام منتقل کر دیا، تاہم ان کا کہنا تھا کہ بغداد دنیا کے کسی بھی مقام سے زیادہ بہتر ہے۔ ہارون ایک عادل بادشاہ تھے جو راتوں کو بھیس بدل کر دارالحکومت کی گلیوں میں چکر لگا کر عوام کے مسائل معلوم کرتے تھے۔ ہارون الرشید کا 23 سالہ دور خلافت اسلامی تاریخ کا ایک ایسا روشن اور فروزاں باب ہے جس کی چمک دمک اور آب و تاب صدیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی اسی طرح باقی ہے۔ اسلامی حکومت کو استحکام بخشنے اور مملکت اسلامیہ کو خوشحالی اور مسرت و شادمانی کا مرکہ بنانے کے لیے ہارون الرشید نے جس خدا خوفی اور احساس ذمہ داری سے کام کیا، اس کا اعتراف اسی عہد کے معروف اور زاہد بزرگ حضرت فضیل بن عیاض ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ مجھے ہارون کی موت سے زیادہ صدمہ کسی امر کا نہیں ہوا۔ مجھے یہ گوارا تھا کہ اللہ میری عمر کا حصہ ہارون کی عمر میں زیادہ کر دیتا۔ نمبر 4، خلیفہ مستنصر باللہ۔ 36ویں عباسی خلیفہ مستنصر باللہ کے جن کا 17 سالہ عہد خلافت عباسیہ کے آخری دور کا عہد زریں سمجھا جاتا ہے۔ ان کے قائم کردہ عظیم مدرسہ مستنصریہ نے عالمگیر شہرت حاصل کی اور یہ قابل فخر علمی ادارہ تقریباً 4 صدیوں تک علم کی ذوفشانی میں مصروف رہا۔ اس مدرسے کو قائم کرنے اور اسے معیار کی بلندیوں تک پہنچانے میں مستنصر باللہ کا کردار تاریخ کی صفحات میں روشن مینار کی طرح اجالا کر رہا ہے۔ مستنصر باللہ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ ملک میں انصاف کا بول بالا ہوگا۔ کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی تو وہ عدالت سے رجوع کر سکتا ہے۔ ہر مظلوم کو ظلم سے نجات دلائی جائے گی اور ہر مستحق کو اس کا حق دیا جائے گا۔ ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری کی جائے گی۔ مستنصر نے جو کہا اسے پورا کر کے دکھایا۔ ان کے تقریباً 17 برس پر محیط دور حکومت میں عباسی حکومت کو ایک بار پھر عروج حاصل ہوا۔ اس کی عظمت پھر سے بحال ہوئی۔ دنیا نے مسلمانوں کی طاقت کو ایک بار پھر محسوس کیا۔
جس نے بظاہر ناقابل تسخیر ایوانوں کو درہم برہم کا ڈالا تھا۔ ناظرین، مناسب ہوگا کہ یہاں خلافت عباسیہ کے پورے دور حکومت کا ایک مختصر جائزہ لے لیا جائے۔ خلافت عباسیہ کا شمار دنیا کی طویل ترین اور بے حد مضبوط حکومتوں میں ہوتا ہے۔ اس کے 508 سالہ دور کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا دور دور عروج کہلاتا ہے، جو کہ 750 سے 761 عیسوی تک کے عرصے پر محیط ہے۔ اس عہد کا آغاز ابو العباس الصفا سے ہوا اور 10ویں عباسی خلیفہ متوکل علی اللہ پر اس کا اختتام ہوا، اور اس دوران اسلامی پرچم مسجد اقصی سے سرزمین سندھ تک اور چین سے ساحل یمن تک لہرانے لگا۔ 861 عیسوی سے عباسی عہد کے دوسرے حصے کا آغاز ہوا جو کہ 48 سال جاری رہا۔ اس دور میں متعدد نیم خود مختار حکومتیں قائم ہو گئی، جن میں جنوبی ایران کے صفاری، دولت الویہ، مصر کی دولت طولونیہ جیسی چھوٹی حکومتوں کے ساتھ ایران ہی کی دولت سامانیہ اور عراق کی بنی بویہ اور مصر کی دولت فاطمیہ جیسی بڑی حکومتیں شامل تھیں۔ لیکن خاص بات یہ تھی کہ یہ تمام حکومتیں عباسی خلیفہ کی اطاعت کو قبول کرتی تھیں، اور عباسی خلیفہ کا خطبہ ان تمام ریاستوں میں پڑھایا جاتا تھا۔ پھر 909 عیسوی میں مصر پر فاطمیوں کا تسلط قائم ہو گیا، اور 946 عیسوی میں بنی بویہ نے ایران پر قبضہ کر لیا۔ یہ عباسی خلافت کے دور کا تیسرا حصہ تھا۔ اس دور میں عباسی خلفاء کی قیادت تسلیم تو کی گئی، لیکن اس کی حیثیت رسمی تھی۔ اس دور میں سامانیوں، بنی بویہ، سلجوکیوں اور فاطمیوں نے قابل قدر خدمات سر انجام دی۔ 1152 عیسوی میں عباسیوں کی خود مختاری کے دوسرے دور کا آغاز ہوتا ہے، جب 31ویں عباسی خلیفہ نے 1152 عیسوی میں انتظام حکومت سنبھالا اور عباسی حکومت سلجوکیوں کے دائرے اثر سے آزاد ہوئی۔ اس کے بعد گو کے خوارزم کی حکومت، مصر و شام کی زنگی اور ایوبی حکومت نے نمایاں مقام حاصل کیا، لیکن عباسیوں نے پھر سے اپنا اقتدار سنبھالنا شروع کر دیا۔ یہی عباسیوں کے دور حکومت کا آخری حصہ ہے، جو 1152 عیسوی سے شروع ہو کر 1258 عیسوی میں ہلاکو خان کے ہاتھوں بغداد کی تباہی تک کے عرصے کا احاطہ کرتا ہے۔ خلیفہ مستنصر باللہ کا شمار ان آخری خلفاء میں ہوتا ہے جنہوں نے عباسی خلافت کو پھر سے اس کی شان و شوکت بخشی اور عوام میں عدل و انصاف کا بول بالا ہونے لگا۔ نمبر 3، خلیفہ متوکل علی اللہ۔ خلیفہ متوکل علی اللہ، جن کا تقریباً 13 سالہ دور حکومت عباسی عہد کا عہد زرین قرار دیا جاتا ہے۔ خلیفہ متوکل علی اللہ کا دور یوں تو بہت سی خوبیوں کی بنا پر ممتاز ہے، لیکن ان کا سب سے بڑا کارنامہ کتاب و سنت کے خلاف عقائد کی روک تھام تھا۔ ان عقائد کی وجہ سے بڑے بڑے نامور علماء کرام کو تکالیف سہنی پڑی اور وہ علم دین کی اشاعت نہ کر سکے، جن میں سر فہرست حضرت امام ابو حنیفہ کا نام آتا ہے، جن پر اتنے ظلم ڈھائے گئے کہ ان کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے تھے۔ خلیفہ متوکل علی اللہ نے خلق قرآن کی بحث کا خاتمہ کر دیا اور علماء کرام کو مساجد میں درس دینے کی آزادی دے دی، اور ان کے اس اہم فیصلے کو مورخین نے احیاء سنت کا نام دیا ہے۔ خلیفہ متوکل کے دور میں رومیوں سے کئی بار جنگیں ہوئیں اور سسلی کا علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس کے علاوہ سندھ کا مزید علاقہ بھی متوکل علی اللہ کے دور میں اسلامی حدود میں داخل ہوا۔ خلیفہ متوکل ایک عادل حکمران تھے۔ آپ زیادہ عرصہ حکمرانی نہ کر سکے کیونکہ 861 عیسوی کو ایک سازش کے تحت آپ کو قتل کر دیا گیا، جس کے بعد عباسی خلافت پر پھر کبھی متوکل علی اللہ جیسا خلیفہ برسر اقتدار نہ آ سکا۔ نمبر 2، خلیفہ عبد الرحمن الواسط۔ خلیفہ عبد الرحمن الواسط کا شمار اسلامی تاریخ کے ان عظیم حکمرانوں میں کیا جاتا ہے جنہوں نے اسپین کو ایک طرف عیسائیوں کے حملوں سے بچایا اور دوسری جانب انہوں نے منگولوں کی طرح تباہی پھیلانے والے وحشی نارمنوں کا مقابلہ کر کے اسپین یعنی کہ اندلس کو تباہی سے بچا کر خوشحالی کی جانب گامزن کر دیا۔ خلیفہ عبد الرحمن اسپین میں امارت قرطبہ کے 5ویں خلیفہ تھے۔ آپ کی روشن اور پروقار شخصیت آج بھی تاریخ کے صفحات کو جگمگا رہی ہے۔ خلیفہ عبد الرحمن الواسط نے اپنے والد کے دور حکومت ہی سے جنگوں میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا اور وہ ہر جنگ سے فتح یاب ہو کر واپس لوٹتے رہے۔ ان کی طبیعت میں رحم دلی کی صفت بہت نمایاں تھی اور وہ مسکینوں اور مستحق افراد کی بڑھ چڑھ کر مدد کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ ان سے محبت کرتے تھے اور ان کا نام لینے کی بجائے ابو المساکین کہہ کر ان کا ذکر کرتے تھے۔ قدرت نے ان تمام خوبیوں کے ساتھ ساتھ
ان کو حسن انتظام کی صلاحیت سے بھی نوازا تھا۔ آپ نے اندلس پر تقریباً 30 برس حکمرانی کی اور تاریخ کے صفحات گواہ ہیں کہ اندلس کا یہ دور ترقی، کامرانی اور خوشحالی کا بہترین دور تھا۔ آپ کے دور میں 2 اہم واقعات پیش آئے۔ پہلا واقعہ اندلس پر نارمنز کا حملہ اور تباہی و بربادی تھا، جبکہ دوسرا بڑا واقعہ اندلس کو عیسائی تسلط سے آزاد کروانا تھا۔ 845 عیسوی میں اسلامی مملکت پر نارمنوں کا حملہ ہوا۔ نارمنز کا حملہ ویسے ہی تھا جیسے 12ویں صدی عیسوی میں منگولوں نے چنگیز خان کی قیادت میں خوارزم پر حملہ کیا تھا۔ یہ نارمن جرمنی کے رہنے والے تھے اور گزشتہ 50-60 برسوں سے ان کا یہی کام تھا، اچانک حملے کر کے پرامن ساحلی آبادیوں کو اجاڑ دیتے، لوگوں کو ان کی عمر بھر کی کمائی اور مال و متاع سے محروم کر دیتے۔ اندلس پر حملوں کے دوران یہ نارمن 80 جہازوں میں آئے تھے اور یہ ٹڈی دل لشکر اندلس کے ساحلی علاقوں پر اترا تھا اور اس نے لشبونہ کو لوٹنا شروع کر دیا تھا۔ جس بستی میں بھی ان کا گزر ہوتا وہاں تباہی اور بربادی پھیل جاتی۔ 13 دن تک لشبونہ اور نواحی علاقوں میں لوٹ مار کا بازار گرم کرنے کے بعد ان کا رخ مغربی اندلس کی جانب ہوا۔ اس افراتفری کے دوران عبد الرحمن الواسط نے ایک طاقتور ترین بحری جنگی بیڑا تیار کیا اور ان نارمنوں کے مقابلے کے لیے اس بیڑے کو روانہ کیا۔ جلد ہی مسلمانوں کے اس لشکر نے نارمنوں کو اندلس مار بھگایا اور نارمن اندلس کی سرحد کو چھوڑ کر بحر اوقیانوس میں کہیں دور نکل گئے۔ خلیفہ عبد الرحمن الواسط کا دوسرا بڑا کارنامہ مسلمانوں کے خلاف اٹھنے والی مسیحی تحریک کو کچلنا تھا، جو کہ تلیتلا اور قرطبہ سے اٹھی تھی۔ عیسائیوں کی اس تحریک کا اصل مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا اور مسلمانوں کو اسپین سے نکالنا تھا۔ خلیفہ عبد الرحمن الواسط نے بڑی خوش اسلوبی سے اس تحریک کو کچل دیا۔ خلیفہ عبد الرحمن نے 3 صدی پر محیط اپنے دور حکومت میں متعدد بار مختلف علاقوں پر فوج کشی کی اور وہ ہمیشہ فتح یاب واپس لوٹے۔ نمبر 1، خلیفہ سلیمان اعظم۔ خلیفہ اور سلطان ان دونوں ناموں سے جانے جانے والے سلطان سلیمان القانونی خلافت عثمانیہ کے 10ویں سلطان اور دوسرے خلیفہ تھے، کیونکہ اس سے پہلے خلافت کا منصب مصر کے مملوکوں کے پاس تھا، لیکن 9ویں عثمانی سلطان سلیم اول نے 1517 عیسوی میں مملوک سلطنت پر حملہ کر کے اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا، جس کے بعد خلافت مملوکوں سے عثمانیوں میں منتقل ہو گئی تھی۔ خلیفہ سلیمان اعظم عثمانی خلافت کے آخری طاقتور ترین سلطان اور خلیفہ تھے، کیونکہ ان کے دور میں سلطنت عثمانیہ اپنے عروج پہ تھی اور انہوں نے بے شمار فتوحات حاصل کی، جس کی وجہ سے ان کی سلطنت 3 بر اعظموں تک پھیل چکی تھی۔ سلطان سلیمان اپنے رحم و کرم کے لیے خاص طور پر مشہور تھے۔ انصاف ان کا مخصوص شیوا تھا۔ ان کی عدالت میں رنگ و نسل اور مذہب کی کوئی تفریق نہ تھی۔ اپنی حکومت کے پہلے ہی سال میں انہوں نے انصاف اور رحم دلی کی ایسی مثالیں پیش کیں جس سے ان کے آئندہ طرز عمل سے متعلق نہایت خوش آئندہ توقعات قائم کی جانے لگیں۔ سلطان سلیم نے 600 مصریوں کو جنہیں جبراً مصر سے قسطنطنیہ منتقل کر دیا گیا تھا، سلطان سلیمان نے ان سب کو اپنے وطن واپس جانے کی اجازت دے دی۔ خلیفہ سلیمان نے تمام صوبے داروں کے پاس احکامات بھجوائے کہ عوام کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہ کی جائے اور امیر اور غریب، مسلم و غیر مسلم سب کے ساتھ یکساں طور پر انصاف کیا جائے۔ خلیفہ سلیمان کے عہد میں خلافت عثمانیہ اپنی وسعت، قوت اور خوشحالی کے لحاظ سے حد درجے کمال تک پہنچ چکی تھی۔ اس کے بعد جزائر، سائپرس اور کریٹ کے علاوہ اس میں بہت کم اہم اور مستقل اضافے ہوئے۔ اس وسیع و عریض سلطنت کا رقبہ 20 لاکھ مربع میل سے زیادہ تھا۔ یہ بودا سے بصرہ تک اور بحر کاسپین سے بحر روم کے مغربی حصے تک پھیلی ہوئی تھی، اور یورپ، ایشیا اور افریقہ کے بہت سے ممالک اس میں شامل تھے۔ شمال میں ازف کی دیواریں روس کے مقابل سلطنت عثمانیہ کی سرحد کی حفاظت کرتی تھیں۔ جنوب میں عدن کی پہاڑی نے سلاطین کی حکومت عرب کے جنوبی ساحل پر مستحکم کر دی تھی۔ انہیں بحر ہند میں با اثر بنا دیا تھا اور بحر احمر پر کامل اختیار دے رکھا تھا۔ خلیفہ سلیمان کا یہ فخر کوئی بیجا فخر نہ تھا کہ وہ بہت سی مملکتوں کا فرما روا اور 3 بر اعظموں کا شہنشاہ اور 2 دریاؤں کا مالک تھا۔